بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے انتہائی محنت، توجہ اور لگن کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان لیکچر کو اچھے طریقے سے دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر بھی کریں۔ اگر کوئی ٹیچر اپنے لیکچر کو افیکٹو بنانے کے لیے یہ والی پی پی ٹی فائل لینا چاہتا ہے تو بالکل ایک واٹس ایپ کا میں نے نمبر یہاں پہ دے دیا ہے، آپ اس واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کر کے یہ والی فائل حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات باب دوم، ایمانیات و عبادات کے آخری سبق نمبر 6، اسلامی عبادات کے تقاضے اور اثرات کو۔ اسلامی عبادات یہاں پہ آپ کو جو اس چیپٹر میں ڈسکس کی گئی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کون کون سے ٹاپک ہیں جن کو آج ہم نے اس عنوان کے تحت چھیڑنا ہے، ان کے ساتھ بحث کرنی ہے۔ جلدی سے نوٹ کر لیں، آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ عبادت کہتے ہیں جی اطاعت، بندگی کا اظہار، بندگی اختیار کرنا، عاجزی کرنا، فروتنی کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ عبادت کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کامل محبت کا اظہار، عاجزی کا اظہار، اطاعت و بندگی کا اظہار، یہ عبادت ہے۔ یہی چیزیں آپ نے لغوی معنی پڑھے، لیکن جاننا کیا ہے؟ ایسے اظہار کرنا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادت، ہر عبادت قابل، ہر وہ کام عبادت نہیں ہو سکتا جو آپ کو اچھا لگے، بلکہ ہر وہ کام عبادت ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، پھر وہ عبادت بنے گا۔ ہر کام ہر طریقے سے کیا گیا وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیے کہ ان کو اس طریقے کے مطابق کرنا ہے، پھر کریں گے تو عبادت بنے گا۔ اب اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے؟ سب سے پہلے دو چیزیں، حقوق اللہ اور دوسرے نمبر پہ حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں تمام نعمتیں دنیا کی عطا فرمائیں، تو اب اللہ کے ہمارے اوپر جو حق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، ہم نے کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی حقوق العباد۔ حقوق العباد جو ایک بندے کے دوسرے بندے پر، ایک انسان کے دوسرے انسان پر حق لازم ہیں، ان کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی عبادت ہیں جب ہم ان کو اچھی نیت کے ساتھ پورا کریں۔ ایک تیسری چیز بھی ہے، یہ تو دونوں عبادت ہیں ہی، اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہر کام عبادت ہے۔ جیسے ہم نے اصطلاحی معنی میں دیکھا تھا کہ ہر کام عبادت نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا وہ عبادت ہوگا، ادھر ادھر سے کام شامل نہیں ہو سکتے۔ مزید اس کو ڈیٹیل سے ہم دیکھتے ہیں، اس کو دیکھیں۔ اسلام کا تصور عبادت چند مخصوص اعمال تک محدود نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارا دن تو اتوار مقرر ہے عبادت کا، آپ کا کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ وہ حیران ہو کہنے لگے کہ 24 گھنٹے کیسے کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں، مثال سے ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم سوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اٹھتے ہیں تو ان کے طریقے کے مطابق جو انہوں نے بتایا، پھر اٹھ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ تو آلریڈی عبادت ہے، پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، پھر ہم کام پہ جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کے طریقے کے مطابق، پھر ہم شام کو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بچوں میں آتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ماں باپ کو محبت اور پیار سے دیکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم نے کیے، لیکن اپنی مرضی سے، اپنے طریقے کے مطابق نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو انہوں نے گائیڈ کیا، جو انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ تو ہمارا ہر کام عبادت ہے۔
تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ آپ تو پھر بڑے مزے کی زندگی ہے، کوئی محنت ہی نہیں ہے، جو کام بھی کریں۔ تو یہی کچھ یہاں پہ بتایا کہ ہر جائز کام اگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ مثلا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی خوشی غمی، ملازمت، تجارت وغیرہ سارے کام۔ اسلامی عبادت کا جامع تصور انسان کی پوری زندگی کو عبادت میں ڈھال دیتا ہے، لیکن عبادت میں کب آئے گا؟ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا گائیڈ کیا ہوا طریقہ ہوگا تبھی۔ جی آگے ہم جانتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسانوں سے پہلے جنات کو پھر جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ نے انسانوں کو آباد کیا۔ کیوں کیا؟ دیکھیں جی قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف میری عبادت کریں، اس لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب ہم جو اسلامی عبادات کرتے ہیں ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں جاننا ہم نے آج کے چیپٹر میں یہ ہے۔ یہ تھوڑی سی تمہید تھی جو شروع میں آئی، اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں ہماری پرسنل لائف میں، ہماری معاشرتی زندگی میں، سوشل لائف میں وہ کیا ان کا اثر ہوتا ہے، یہ جاننا ہے ہم نے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کیا اثر ہوتا ہے، اور آخر میں حج کرتے ہیں تو کیا اثر ہوتا ہے۔ ان سب کو ہم ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں اگلی آنے والی سلائیڈ میں۔ دیکھیں جی نماز کے فوائد و ثمرات کیا ہیں۔ سب سے پہلا نماز کا فائدہ ہے جی عاجزی۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو جھکنے کی عادت پڑتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ فرض شناسی، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کو پتہ ہو میں نے یہ کام کرنا اور اس کو اون بھی کرے کہ ہاں جی یہ میرا کام ہے، مجھے ہی کرنا پڑے گا، یہ ذمہ داری ہے۔ جب روزانہ فرض نماز سب کو پڑھنی پڑے گی تو سبھی کو یہ ذہن میں رہے گا کہ بھائی جو میری ذمہ داریاں ہیں، جیسے نماز والی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے ایسے باقی جو فرائض ہیں ان کو بھی سر انجام دینا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ ضبط نفس کے اوپر قابو۔ نفس کہتا ہے کہ سردیوں میں فجر کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہے، رضائی چھوڑنا گرم پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے تو مشکل ہے۔ سخت گرمی کے اندر ظہر کے وقت میں جانا بہت مشکل ہے، رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، فجر کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جب بندہ بار بار اٹھتا ہے، ریپیٹلی کرتا جاتا ہے چیزوں کو، تو کیا ہوتا ہے پھر عادت بن جاتی ہے، نفس نیچے اور انسان کا جو دماغ ہے، انسان کی جو اپنی قوت ارادی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ مساوات، گاؤں کا چودھری ہو یا مزدور، شہر کا بزنس مین ہے یا پھر لوور کلاس بندہ، ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی وقت میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے سب نے برابر ایک ہی طرح کے افعال کرنے ہوتے ہیں۔ مساوات کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ برائی سے حفاظت، قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ برائی بے حیائی اور برے کاموں سے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پابندی وقت، اس وقت میں فجر کی نماز پڑھ سکتے، اس کے بعد نہیں ہوگی، یہ وقت ہے ظہر کی نماز کا، نہیں ہونی اس کے بعد۔ پابندی وقت بار بار کریں گے تو ہر کام کو وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا ہماری عادت بن جائے گی جب ہم نماز کو پابندی وقت کے ساتھ پڑھیں گے۔ آخر میں احساس ذمہ داری، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں فرض شناسی میں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اپنے فرض کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا کام ہے، میں نے ہی پورا کرنا ہے، کوئی میری جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایسے ہی دوسرے کام جو میرے کرنے کے ہیں وہ مجھے ہی کرنے پڑیں گے، وہ دوسرے کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ یہ نماز تھی۔ اب آگے آ جائیں جی، روزے کے فوائد و ثمرات کیا ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا چیزیں ہیں جو اثر اس کا ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ سب سے پہلی چیز صبر پیدا ہوتا ہے۔ صبر انسان میں آتا ہے کہ فجر سے لے کے غروب آفتاب تک نہیں کھانا، کچھ بھی نہیں کرنا، جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا گیا ان سے کرنا ہے، اور جن سے روک دیا گیا اس پہ صبر کرنا ہے۔ نفس اور شیطان کی تابع فرمانی سے رکنا۔ نفس کہتا ہے کھاؤ، نفس کہتا ہے سو جاؤ، نفس کہتا ہے بھوک ہے، نڈھالی ہے لہٰذا نماز نہیں پڑھنی، ذکر نہیں کرنا، اس کے خلاف جاتے ہوئے، اور پھر شیطان کہتا ہے کہ بری باتیں بھی کرو، برے کام بھی کرو، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرو، وہ ساری چیزیں چھوڑتے ہیں۔ نفس سے بھی چھٹکارا اور شیطان سے بھی چھٹکارا۔
ضبط اور برداشت. آپ نے فرمایا جب آپ روزے دار ہوں اور کوئی آپ کو آ کے تنگ کرے تو آپ کہیں بھائی مہربانی ہے آپ کی، تھینک یو، آپ کہیں اور جائیں، میرا روزہ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو ضبط اور برداشت پیدا ہوتا ہے. یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، آگے آنے والی بھی 2 چیزیں، یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ رمضان کے اندر ہی ایسا کرنا ہے، بلکہ 1 مہینے کے روزے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی باقی جو 11 مہینے کی زندگی ہے اس کو بھی اس 1 مہینے کے جیسا کر لیں، اس لیے ہوتا ہے. قانون کی پابندی. قانون کیا ہے؟ طلوع فجر تک کھانا اس کے بعد نہیں کھا سکتے، اور غروب آفتاب تک آپ نہیں کھا سکتے، غروب آفتاب کے بعد سے لے کے جتنا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ قانون کی پابندی ہے. یہی تو قانون ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے. تو قانون کی پابندی کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں. اور آخر میں ہمدردی اور غم گساری. جب ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو لوگ پوری زندگی یہ چیزیں فیس کرتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے برداشت پیاس کیا ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے، طلب کیا ہوتی ہے. رمضان میں پتہ چلتا ہے. ہمدردی اور غم گساری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ زکوٰۃ اور حج کے اوپر پہلے ہی آلریڈی اسی سیریز میں چیپٹر ہو چکے ہیں 2، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ، وہاں پہ سب کچھ بتایا گیا. پہلا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مال پاک ہو جاتا ہے. جو باقی زکوٰۃ ادا کر دی، جو باقی مال ہے وہ پاک ہو گیا، اس کو کھائیں گے تو عبادت کرنے کو بھی دل کرے گا، وہ بڑھے گا بھی، اس میں برکت بھی ہے، مال پاک. دوسرے نمبر پہ باہمی تعاون کا جذبہ. اس کے پاس نہیں تھے، زکوٰۃ کے پیسے نکالے، اس کو دے دیے. اب آپ کو جب ضرورت پڑے گی، کبھی زندگی میں انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے دوسرے انسانوں سے، تو وہ آپ کی مدد کرے گا. جب پورا معاشرہ ایک دوسرے کی مدد کرے گا تو پورا معاشرہ جو ہے وہ مثالی معاشرہ بن جائے گا، جنتی معاشرہ بن جائے گا. کنجوسی اور بخل سے نجات. پیسہ 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 آ جائے کہیں نہ، یہ کنجوسی ہوتی ہے، بخل ہے. جب آئے گا اور ہم ہر سال ریگولرلی ادا بھی کرتے رہیں گے جتنا ہمارے ذمہ واجب ہے، تو کنجوسی اور بخل سے نجات ملے گی. اللہ اور اللہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے مزہ بھی آئے گا. حج کے فوائد و ثمرات دیکھ لیتے ہیں. حج کے بارے میں بھی چیپٹر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جا کے. اطمینان قلب، سارے گناہ معاف ہو جائیں، جو بھی کیا تھا سب کچھ معاف ہے، کتنا دل کو سکون ملے گا، یہ حج کے ساتھ ہوتا ہے. تقویٰ کا حصول، سارے گناہ معاف ہیں. اللہ کے سب سے بڑے اور سب سے پرانے گھر کے اندر، سب سے بہتر گھر کے اندر جب بندہ جاتا ہے تو پھر تقویٰ تو ملتا ہی ہے. اللہ کرے یہ ہمارے دور کے حاجیوں کو نصیب بھی ہو جائے، ورنہ حاجی تو بدنام ہے کہ جو حج کر کے آ جاتا ہے وہ پھر پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے. غریبوں کو گوشت میسر آنا. حج کے موقع پہ قربانیاں ہوتی ہیں. وہ لوگ جو پورا سال یا پورا مہینہ گوشت نہیں کھاتے، کبھی کبھار کھاتے ہیں، بہت تھوڑا کھاتے ہیں، ان کو وافر مقدار میں رج کے کھانے کے لیے گوشت مل جاتا ہے. اجتماعی مساوات. ہر رنگ، ہر نسل، ہر طبقے کے، ہر طرح کے لوگ پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں مسلمان، اور ایک ہی لباس، ایک ہی عبادت، ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں. یہ اجتماعی مساوات ہے. سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ دیکھیں جی، سبق ہمیں ہر عبادت کے حقیقی پیغام کو سامنے رکھنا ہے. نماز کیا کہتی ہے؟ روزہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ زکوٰۃ ہم کیوں ادا کرتے ہیں؟ حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے وہ حقیقی پیغام. اس کو ہم نے سمجھنا ہے. سمجھ کے پھر پوری زندگی اس کے اوپر. حج تو ایک دفعہ ہو گیا نا، باقی پوری زندگی بھائی تقویٰ اور اطمینان قلب، مساوات، وہ ساری چیزیں کدھر گئیں؟ ایک وقت کے لیے، ایک مہینے کے لیے نہیں ہے. وہ ایک مہینے میں حج ہو جاتا ہے، پوری زندگی کے لیے. روزہ 1 مہینہ ہے. نماز کے لیے لگتے ہیں کو 15-20 منٹ، وہ 15-20 منٹ نہیں بلکہ پورے 24 گھنٹے جو ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے ریپیٹڈلی کرنی ہیں جو ان عبادات کا حقیقی پیغام ہے. حقیقی پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دینا چاہیے، اور ہر عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کرنی چاہیے. یہ سبق ہے آج کے اس چیپٹر کا. اگر عبادت وہ نہیں ہے، اپنی طرف سے شامل کر لی، یہ مجھے اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے جی یہ دین ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. عبادت آپ نے دوسرے نمبر پہ عبادت آپ نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہم طریقہ ہم اپنا کر رہے ہیں کہ چلو فجر کی نماز ہے، آج اس طرف منہ کر کے نہیں اس طرف منہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. چلو وقت یہ بتایا ہم ظہر کی نماز کو اس وقت میں نہیں بلکہ ہم عشاء کے وقت پڑھ لیں گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
تو جو کام آپ نے بتایا، جس طریقے کے مطابق بتایا، ان دونوں کو مد نظر رکھ کے ہم کام کریں گے تو ہمارا ہر کام عبادت ہوگا، 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔